جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگے، جب دل ٹوٹنے لگے، تب ذرا رکیے اور رک کر سوچیے، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا، بس جب اللہ ساتھ ہے تو کیسا غم۔ جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو شک میں مت پڑو، یقین رکھو وہ دے گا کیونکہ وہی دیتا ہے۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر رو دیتے ہو، اللہ وہی تمہیں عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارے مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہو تب آپ کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے پھر تھک ہار کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندے کے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے ان کی کوئی چیز چھین لی ہے جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کے خاطر صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز سے نواز دوں گا جس پر پوری کائنات رشک کریں گے، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس سے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ پر سوچو، وہ رب جو 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا کرے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے یقین رکھو اپنے اللہ پر، اگر آپ ان کی رضا کے خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دے گا۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ اب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین لیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ دعا کر سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہی ہے، تو بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب تم اپنی ہر دعا حقیقت میں بنتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ لوگ تمہیں توڑیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، بس تم خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ دیکھ لے گا۔ رب اس انسان کو گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا اللہ کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ صبر شکر کے ساتھ ہمت نہ ہارنا۔ اس لیے دوستو، آپ ہمیشہ دعا کرتے رہو، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔